1400 years ago, when the girls were buried alive, the rulers took control over the resources of the people and the state. The black community was taken as slaves, and the girls were used as slaves or as sexual partners for the lust of their rulers. But soon, it was the advent of new religion, Islam, that changed the dynamic of nation building through humanitarian values. So in last 3 days, I tried to connect with different people to understand what do they think about Islamic law and do they really know about what women rights are. اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے اندر میں گھر میں حقوق دیتا ہے اس میں چار دیواری میں حقوق دیتا ہے باہر نکلنا عورت کا کام ہے پتہ ہو کہ اسلام کے حقوق ہیں اور اسلام حقوق کیسے نہیں دیتا اسلام یہ حقوق نہیں دیتا کہ ننگے سر پھرو اسلام یہ حقوق نہیں دیتا کہ خون پہن کے پھرو One of the biggest issues in Islamic countries is that the people have mixed their cultural, social values with the religion. Whereas Islam is totally against the child marriages or marrying a woman without her consent. If we talk about if Islam allows the woman to work or to do business, it's totally clear that Hazrat Khadija was a businesswoman when Muhammad sallallahu alaihi wasallam married her. And she was no doubt a noble lady and a great supporter of the Prophet. Recently, a picture went viral in Islamabad where a girl and a boy were dressed up in unmannered way under the monument of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. تو یار ابھی میں اس مسجد میں آیا میں نے سوچا کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ جگہ ہوگی وہ مسجد ہوگی بٹ دے ریفیوز ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ہم لوگ کب تک اس چیزوں پہ چپ رہیں گے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا سب کو یہ تھریٹ ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ جائے لیکن پھر بھی ہم ڈھونڈیں گے اسلام میں اور یہ دنیا میں فرق ہونا چاہیے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ اور یہ ملک ایسے چلنا چاہیے نا اسلامی طور کے طریقے پہ جیسے کہ ہمارا اسلام ہے اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کا ملک ہے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتائے ہیں نا ان طریقہ کار پہ چلنا کہہ رہے کہ جیسا اسرائیل تقسیم ہونی چاہیے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے میں اس کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری جو مسجد اقصیٰ اس جگہ کو آزاد کر دیں ہم بھی یہ چاہیں گے کہ وہ تسلیم ہو جائیں بیچ میں کچھ مخالف پارٹیاں ایسی ہو جاتی ہیں نا کہ جو ان مولانا کا خراب کرنا چاہتے ہیں نام خراب کریں ٹھیک ہے وہ ان کو چنا ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں مگر ہم مولوی جب بھی کوئی جلسہ نکالتے ہیں نا تو امن کا نشان دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رحمتی نہ ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ظاہری سی بات یہ توڑ پھوڑ ہوگی تو اس میں یہ ہماری جب سے جائے نقصان تو ہمارے ہیں مگر ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ٹوٹے ہم لوگ تو یہ چاہتے کہ امن سے ضرور کیا ہو امن چاہتے ہیں Now one can argue, but it is the media or the social media that has changed the mindset of the people. It is a report about the incident which happened in DHA Lahore, where a group of friends were drunk and they misbehaved with the staff of the restaurant and also with the police. It is stated that Islam has always fought against patriarchy, and it talks about the equal rights of men, women, or anybody else living in this world. Neither most of the liberals in Pakistan are aware with the teachings and true knowledge of liberalism. Promoting same-gender marriages, doing drugs and partying is all about liberalism for many of the children in Pakistan.
مسلمانوں کے حقوق کا محافظ ہے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی محافظ ہے، اور پھر مردوں، عورتوں، بچوں، جانوروں تک کے حقوق کا محافظ ہے اسلام۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوبارہ سوال کیا، فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ کی باری آئی تو فرمایا تیرے باپ کا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ جب صنف نازک کہا گیا تو اس کی تمام ضروریات جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے وہ مرد کے ذمہ لازم ہیں۔ ایز اے سیڈ کہ اسلامک کنٹری ہونے کے لحاظ سے جو رائٹس مسلم وومن کو اسلام نے دیے ایکویلٹی کے لحاظ سے، وہ اس سے بہترین رائٹس کہیں بھی دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ مطلب ان پہ اگر انہیں پہ ہم صرف عمل کر لیں تو میرے خیال سے کہ وہ بہت بڑی چینج ہوگی معاشرے کے لیے۔ ہمارے اوپریسڈ وومن ہے ہمارے ہاں بہت ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک ہونے کے باوجود پریکٹس نہیں کرتے اپنے جو ہمیں مذہب نے سکھایا۔ سیاست تو چاہیے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ اسلام کے لڑ رہے تو پھر جائز ہے۔ لیکن اپنے آپ مسلمانوں سے لڑے، یہ غلط ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، لیکن دین کے لیے چاہیے، بالکل اچھا ہے۔ So unfortunately, the problem which I have seen in the people is either they are too liberal or they are too extremist in their values. And their values are unbearable for many of the Muslims in the country. This is the reason most of the violations are seen. یا دین کے ساتھ چاہیے یا ویسا چاہیے؟ دین کے ساتھ چاہیے۔